میں ڈاکٹر فخر ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو۔ میں نے ایم اے فائنل کے 9 پیپر صنعتوں کے استعمال پر اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، اسی کا میں 3rd پارٹ پیش کر رہی ہوں۔ حسن تعلیم: شعر میں کسی حالت یا واقعے کا سبب وہ بیان کیا جائے جو اس کا اصل سبب نہ ہو، بلکہ شاعر کے تخیل کی پرواز ہو۔ شاعری کے اندر شاعر کا تخیل ہے جو ہمیں شاعری کو بلندیوں پر لے جاتا ہے، اور ہندی میں ایک بات مشہور ہے کہ جہاں نہ پہنچے روی وہاں پہنچے کوی، یعنی شاعر اپنے تخیل سے کہاں پہنچ جاتا ہے اور ہمیں بھی اس دنیا کی سیر کرا دیتا ہے۔ کہ شاعری میں اس کا اصل سبب کچھ اور ہی بیان کیا جاتا ہے، اور حقیقی سبب جو ہے، یہ جو سائنٹیفک سبب جو ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے ایک شعر ہے غالب کا، سب کچھ کہاں لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں، کیا کیا صورتیں خاک میں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ اس شعر میں لالہ و گل کے کھلنے کا سبب یہ بتایا گیا ہے کہ یہ وہ حسین صورتیں ہیں جو خاک میں مل گئی ہیں، مگر اب لالہ و گل کی صورت میں اس زمین سے نکل گئی ہیں۔ بے سبب عالم میں زلزلہ یوں ہی نہیں آتا، کوئی بسمل تہ خاک تڑپتا ہوگا۔ یعنی زلزلے کا سبب یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بسمل، کوئی عاشق جو تڑپ رہا ہے زمین کے نیچے، جو مر گیا ہے، جو دفن ہے، اس وجہ سے دنیا میں زلزلہ آ رہا ہے۔ ایک اور صنعت ہے جس کا نام ہے صنعت تلمی۔ صنعت تلمی: شاعر تلمی سے بہت زیادہ کام لیتے ہیں، اور ان کو ایک پورا واقعہ بیان کرنے کی بجائے تلمی کے الفاظ استعمال کر کے وہ اس پورے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور ہمیں شعر کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور تلمی کہتے کسے ہیں کہ شعر میں کسی مشہور تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جو کہ مذہبی بھی ہو سکتا ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہو سکتا ہے، اور تاریخ میں بھی اس کا ذکر ہو سکتا ہے۔ اس سے فائدہ اٹھا کر کوئی بات کہتا ہے تو یہ صنعت تلمی کہلاتی ہے۔ جیسے کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ یہ کون سے واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اشارہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ سے، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ملنے جاتے تھے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی خواہش کری تھی تو اللہ نے کہا تھا کہ تم میرے جلووں کی تاب نہیں لا سکتے، اور لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی تھی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک جھلک دکھائی تھی اپنے جمال کی، اپنے حسن و جمال کی، لیکن ایک جھلک میں ہی موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو کے گر گئے تھے، اور کوہ طور پہاڑ جل گیا تھا۔ تو غالب اپنے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ سب کو ایک سا جواب ملے، ہم بھی چلتے ہیں کوہ طور کی سیر کرنے کے لیے، کیا پتہ ہمیں دوسرا جواب مل جائے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ ہمیں دکھا دے اور ہم وہ جلوہ دیکھ سکیں۔ ایک اور شعر میں غالب نے کہا ہے، آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق خرمن صد کوہ طور تھا۔ یہاں کوہ طور کی تلمی ہے، حضرت موسیٰ کے واقعے کی طرف اشارہ ہے جب انہوں نے خدا کا جلوہ دیکھنے کی فرمائش کی تھی، اور کوہ طور اس تجلی سے جل کر خاک ہو گیا تھا۔ جیسے غالب کا بہت سارے غالب کے شعر، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دوا کرے کوئی، اس میں بھی تلمی کا اشارہ ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کاش کوئی، جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مشہور ہے کہ وہ چارہ گر تھے، وہ غریبوں کا، دکھیاروں کا علاج کرتے تھے، کہ کاش ایسا ہی کوئی ابن مریم کی طرح سے، مریم کے بیٹے کی طرح سے، جو میرے دکھ کا، میرے درد کا مداوع کر سکے، میرے دکھ کا علاج کر سکے، کوئی آئے اور میرا علاج کر سکے۔ تجاہل عارفانہ: کسی چیز یا اس کی وجہ کا علم ہونے کے باوجود کلام میں ایسا انداز اختیار کرنا جس سے شاعر کی ناواقفیت کا گمان ہو، دوسرے لفظوں میں جان بوجھ کر انجان بن جانا۔
हम कहते हैं ना आम सी ज़िंदगी में, देखो कितना अनजान बन रहा है, इसको सब कुछ पता है लेकिन ये हमें बता नहीं रहा है, या हमारे से छुपा रहा है, या अनजान बन रहा है। एक शेर मुलाहिज़ा हो, कौन आया पे इबादत दिल, दर्द आज कुछ जैसे कम कम है। शायर यहाँ भी तजाइल आरफाना से काम लेकर पूछता है कि ये कौन शख्स है जो दिल की अयादत को आया है, हालांकि इसे मालूम है कि ये उसका महबूब है। सियाक़तुल एदाद, एदाद कहते हैं गिनती को, यानी शेर में ऐसे आदाद लाए जाएं जिनसे दिन शुमार किए जाएं। 1 2 3 ये गिनती जो है, गिनती जब अशार में आ जाती है तो उसको सियाक़तुल एदाद कहते हैं। उम्र दराज, जैसे बहादुर शाह ज़फ़र का बहुत मशहूर शेर है, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। ये कुछ सनतें हैं जिनके बारे में मैंने इज़हार ख़याल किया है। शायर इन सनतों का बरमहल इस्तेमाल करते हैं और अपनी शायरी को बुलंदियों पर पहुँचाते हैं।